السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، عشرہ ذی الحجہ یہ انتہائی فضیلتوں اور برکتوں کا حامل یہ عشرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس عشرے کے متعلق قسم بھی ذکر فرمائی ہے، اور اس عشرے میں خاص طور پر 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے الگ سے بھی اس کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ اور یوم عرفہ ہی یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن حجاج کرام حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ کو ادا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یوم عرفہ کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یوم عرفہ یہ اللہ کی معرفت کا دن ہے۔ یوم عرفہ یہ اللہ رب العزت کے بے پناہ رحمتوں و برکتوں کے نزول کا دن ہے، اور یوم عرفہ یہ بے حساب لاتعداد جہسنا لوگوں کے دوزخ سے خلاصی اور چھٹکارے کا دن ہے۔ اور بتلایا گیا کہ عرفہ کا دن یہ وہ مبارک دن ہوگا کہ جس دن اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے انسانوں پر، حجاج کرام پر اور ساری دنیا کے ایمان والے کے جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان سب پر اللہ رب العزت فخر فرمائے گا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ عرفہ کا جو دن ہے وہ ثواب میں 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ اور یوم عرفہ کا دن یہ وہی دن ہے کہ جس دن شیطان انتہائی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور انتہائی سنا و افسوس کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم، انتہائی دعاؤں کی قبولیت والا یہ دن ہوتا ہے۔ اور حدیث شریفہ میں اس کی اور بھی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راویہ ہے، مسلم شریف کی روایت پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں فرماتا، یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت بے شمار لاتعداد لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک عرفہ سے زیادہ فضیلت والا دن کوئی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو افضل الایام بھی فرمایا ہے۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ینزل اللہ الی السماء الدنیا الی سماء الدنیا فیباہی باہل الارض اہل السماء، اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے وہ زمین والوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے انظروا الی عبادی شعثا غبرا ضاحین جاؤوا من کل فج عمیق یرجون رحمتی ولم یروا عذابی، اور دیکھو یہ میرے بندے کس طرح پراگندہ حالت میں، پیاس کی حالت میں، اور اپنی مقام کو دور دراز مقام اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور دراز مقام سے وہ آئے ہیں اور وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح بے شمار فضیلتیں یوم عرفہ کے متعلق وارد ہوئی ہیں، اور یوم عرفہ کے یعنی عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس کے متعلق بھی احادیث شریفہ میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عرفہ کے بارے میں اور اس کے روزے کے بارے میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، یعنی مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کو اس دن کے روزے کی برکت سے اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ یہ 1000 دنوں کے روزے کے برابر ہے۔ تو عزیزان محترم، اس طرح بے شمار فضیلتیں یوم عرفہ کے متعلق وارد ہوئی ہیں، تو وہ انتہائی فضیلت والا، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والا وہ دن ہے، اور دعاؤں کی، خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو خاص طور پر ان کے لیے بھی یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اور ایک ضروری مسئلہ یاد رکھیں کہ یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک تمام لوگوں کو فرض نمازوں کے بعد مرد حضرات ہیں تو مساجد میں وہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ اور اسی طرح خواتین جب وہ گھر میں نماز ادا کریں گی تو پھر فرض نماز کے بعد فوراً وہ تکبیرات تشریق کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔